ٹھیک ہے. اچھا اکرم صاحب بتائیے گا کہ مہمان نوازی میں وہ کیسے تھے؟ ہم نے سنا ہے کہ وہ مہمان نوازی میں کمال کے انسان تھے. جی اس میں کوئی شک نہیں ہے، مہمان نوازی یہ اللہ تعالیٰ کے تمام پیاروں کا خاصہ ہے. حضرت ابراہیم علیہ نبی جنا علیہ الصلوۃ والسلام ان کی مہمان نوازی کی وجہ سے ان کو ابو الضیف یعنی مہمان نواز کہا جاتا ہے. اور قبلہ فردوسی صاحب کے اندر یہ بات بڑے اعلیٰ درجے سے پائی جاتی تھی کہ کوئی بھی مہمان آتا تھا، عام یا خاص، ایک فرق ہوتا ہے جی کہ یہ عام ہے یہ خاص ہے، تو خاص کو ترجیح دی جاتی ہے، عام کو نہیں دی جاتی. لیکن قبلہ فردوسی صاحب میں یہ بات تھی کہ کوئی بھی مہمان آتا تھا نا جی تو آپ چائے پانی کے بغیر ان کو نہیں جانے دیتے تھے. اور اگر کوئی معذرت بھی کرتا ہے جی مجھے جلدی ہے، آپ فرماتے بھائی ہمارے ہاں یہ رواج ہی نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پاس آئے اور بغیر چائے پانی کے چلے. اچھا آپ کی خاصیت ایک بات مجھے بہت اچھی ان کی لگی، وہ بطور محتمم جامعۃ الفردوس جو حاصل پور کا ادارہ ہے، جو محتمم ہوتا ہے، جو چیئرمین ہوتا ہے، جو سربراہ ہوتا ہے، وہ آفس میں بیٹھتا ہے. لیکن میں نے بہت دفعہ انہیں دیکھا وہ اسٹوڈنٹ کو پڑھا رہے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ انہیں آفس میں بیٹھنا چاہیے، باقی جو ٹیچر ہیں وہ بچوں کو پڑھائیں، تو اس کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ اصل میں نا ان کا تعلیم و تعلم کے ساتھ شغف اتنا ہے کہ وہ اپنے آپ کو، آپ نے اکثر ان کے بیان سنے ہوں گے، وہ جب بھی کوئی بیان فرماتے تھے نا، چاہے بڑے بڑے علماء بھی ساتھ بیٹھے ہوں، تو وہ تقریر کا آغاز ہی اس طرح کرتے تھے کہ میں ایک ادنا سا طالب علم. آپ فرماتے تھے کہ محتمم ہونا یا اسی طرح ادارے کا پرنسپل ہونا یہ اعزاز کم ہے، اور طلباء کو پڑھانے والا ہونا، معلم ہونا، یہ اعزاز اللہ نے بڑا رکھا. لہذا اس بڑے اعزاز کی وجہ سے، اس بڑے شرف کی وجہ سے آپ سب سے زیادہ ترجیح جو تھے وہ پڑھنے پڑھانے کو دیتے تھے. اور یہاں تک کہ آپ کے شاگردوں دوستوں میں بھی اگر کوئی محتمم بن جاتا تھا نا جی تو آپ اس سے یہ نہیں پوچھتے تھے کہ آپ دفتر میں ٹائم کتنا دیتے ہیں. آپ اس سے، وہ پنجابی میں کہتے ہیں بڑا اے دس تو پڑھا کے نہ رہے. وہ پڑھنے پڑھانے کو وہ ہر شے پر ترجیح دیتے. اور کسی ساتھی کے بارے میں پتہ چلتا تھا نا کہ فلاں ساتھی جی جناب محتمم ہے، مدرس ہے، وہ اپنی تعریف جتنی بھی فردوسی صاحب کے سامنے کر جاتا تھا. لیکن قبلہ فردوسی صاحب اس کے جو متعلقین سے ان سے بھی تصدیق کرتے تھے کہ یہ حضرت صاحب پڑھاتے ہیں تو کتنا پڑھاتے ہیں، کتنا ٹائم دیتے ہیں، کتنی کتنی کتابوں کو یہ دیکھتے ہیں. تو یہ آپ اپنے بارے میں بھی اور آپ کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کے بارے میں بھی یہ ایک درد رکھا کرتے تھے کہ یہ سب دین پڑھنے پڑھانے والے ہونے چاہیے. تو آپ محتمم کی جگہ معلم کو ترجیح زیادہ دیتے. اچھا علامہ صاحب بتائیے گا کہ ان کے نماز جنازہ میں کتنے لوگ تھے اور کون کون سے بڑے علماء کرام آئے تھے؟ اندازہ تقریباً کتنے لوگ تھے؟ ان کے جنازے میں الحمدللہ ہزاروں لوگ تھے جی. اور میرے خیال کے مطابق ہمارے حاصل پور کی تاریخ کا یہ سب سے بڑا جنازہ تھا. جنوبی پنجاب کا تقریباً، جنوبی پنجاب کا، ہمارے حاصل پور کا یہ سب سے بڑا جنازہ تھا. ہم نے حاصل پور کی تاریخ میں اپنی زندگی میں اتنا بڑا جنازہ نہیں دیکھا. ٹھیک ہے، نہ کسی عام کا نہ کسی خاص کا. تو باقی یہ ہے کہ ایگزیکٹ فگر یہ تو ہم نہیں کہہ کر سکتے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ ہزاروں کی تعداد میں نہ جی تحد نگاہ لوگ ہی لوگ تھے. اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اس علاقے کی کوئی بھی ایسی شخصیت نہیں تھی جو اس میں شریک نہ ہوئی ہو جی. مثلا ہمارے ملتان سے بہت ہی پیاری شخصیت ہے سید پیر ارشد سعید کاظمی صاحب جی، یہ پیر طریقت بھی ہیں اور شیخ الحدیث بھی ہیں. اسی طرح آرے والا سے بہت ہی پیاری قبلہ فردوسی صاحب کے ساتھ تقریباً سب سے زیادہ دوستی کی حیثیت سے زندگی گزارنے والی شخصیت پیر سید خلیل الرحمان شاہ صاحب. ٹھیک ہے، وہ بھی اس میں تشریف لائے تھے. مفتی محمد اسد اللہ نوری صاحب لاہور سے وہ تشریف لائے تھے. شیخ الحدیث مولانا ریاض احمد قادری صاحب تشریف لائے تھے. مولانا مفتی محمد انعام اللہ صاحب تشریف لائے تھے. علامہ مفتی عبد الحمید صاحب تشریف لائے تھے. مفتی فیض بخش ملتانی صاحب تشریف لائے تھے. اور اس کے علاوہ متعدد شخصیات جن کے نام نہ فی الحال اس تھوڑے سے وقت میں لیے جا سکتے ہیں. الحمدللہ بے حساب لوگ علمی طور پر جن کا اپنا ایک قد کاٹ ہے جی، الحمدللہ انہوں نے سعادت سمجھی اور اس جنازے میں تشریف